اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں مدرسہ تعلیم الاسلام جو متصل ہے جامع مسجد حذیفہ سے، اس کے منتظمین کو، اس کے محتممہ اساتذہ کرام، میں آپ سب کو مبارکباد دینے کے لیے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ شاید کوئی دن ایسا ہوتا ہے جو میرا خالی ہوتا ہے کہ جس دن میری کوئی تقریب نہیں ہوتی۔ 8 فروری کو الیکشن تھے تو 8 فروری کو بھی میری 2 تقریبات تھیں جو کہ پہلے سے طے شدہ تھی کہ جامعات کے اندر بچوں کی دستار بندی تھی، ایک کاموں کی کے مضافات میں تھا اور ایک سادوں کی کے پیچھے تھا۔ مجھے مہینے میں تقریباً کوئی 10 سے لے کے 15 تک دینی مدارس، تعلیمی ادارے یا مساجد کی تقریبات میں جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جن اداروں کے اندر میں نے بہت ڈسپلن دیکھا، صاف ستھرا ماحول، اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور بڑے اچھے گھروں کے بچے، ان مساجد، ان مدارس میں ایک یہ آپ کا بھی تعلیمی ادارہ ہے۔ تعلیم اور تربیت، توجہ فرمائیں بیٹا، ادھر سیدھے، بس آپ بھی سیدھے ہو جاؤ، آپ بھی سیدھے، اب سیدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تعلیم اور تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تعلیم اور تربیت کا آغاز کسی انگلش میڈیم ادارے سے نہیں ہوتا، مدرسے سے ہوتا ہے، مسجد سے ہوتا ہے۔ تعلیم اور تربیت کا آغاز ہی مسجد سے ہوتا ہے۔ مسجد کا ماحول ایک بہترین مرکز ہے بچے کی بھی اور بابا جی کی بھی تربیت کرنے کا، تعلیم دینے کا، ایک ایسا پلیٹ فارم جس پہ دادے کو بھی تعلیم ملتی ہے، پوتے کو بھی تعلیم مل جاتی ہے، جہاں نانے اور نواسے کو بھی تعلیم اور تربیت اکٹھی مل جاتی ہے، اس پلیٹ فارم کا نام مسجد ہے۔ مسجد میں ہر ایک کو تربیت مل جاتی ہے۔ عزیز بچوں، میں کسی مدرسے نہیں پڑھا، میں کسی مدرسے نہیں پڑھا ہوا، ایک اتفاق کہہ لیں، ہاں مجھے ایک مدرسہ ملا، وہ میری ماں کی رفاقت تھی، میری امی جان کی رفاقت۔ میری ماں ایک تہجد گزار عورت تھی، 5 وقت کی نمازیں، ہر روز قرآن پاک کی تلاوت۔ اچھا، میں کسی مدرسے نہیں پڑھا، میں نے میٹرک کیا گورنمنٹ اسکول سے، عطا محمد اسلامی ہائی اسکول نمبر 1 سے، میں نے ایف ایس سی کی گورنمنٹ کالج گجرانوالہ سیٹلائٹ ٹاؤن سے، قریب ہی ہے۔ میں نے گریجویشن لاہور سے کی، ایم اے انگلش میں نے جامعہ پنجاب لاہور سے کیا، میری پی ایچ ڈی لندن سے ہے، ایم اے اسلامیات یہ میں نے پرائیویٹ کیا، ایم اے اردو پولیٹیکل سائنس ایجوکیشن یہ میں نے آرمی سے کیا، چونکہ میں نے پہلے 12 سال پاکستان آرمی میں پڑھایا تھا، اس کے بعد پھر میں پنجاب پہ آ گیا آرمی سے ریزائن کر کے۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میں اللہ کی قسم سے کہتا ہوں، جو تعلیم اور تربیت مسجد کے ماحول میں آ کے ہوتی ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھ آ گئی جی نا؟ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو گورنمنٹ عطا نمبر 1 اسکول کو جانتے ہوں گے، میں وہاں کا پڑھا ہوا ہوں۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو گورنمنٹ کالج گجرانوالہ پڑھے ہوں گے، میں وہاں پہ
محمد خالد خان صاحب یہاں پرنسپل ہوا کرتے تھے. میں نے یہاں پہ انٹر پاس کیا تھا 1979 میں، 79 میں، 81 میں نے بی اے پاس کر لیا تھا. لیکن جو اچھی تعلیم اور تربیت مسجد میں آ کے ہوتی ہے، میں اپنے بچوں کو باقاعدگی سے، میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر ہے، ہاؤس جاب کرتا ہے، ہسپتال کے اندر کام کر رہا ہے، MBBS ہے. میری ایک بیٹی سول جج ہو گئی ہے ماشاءاللہ. یہ میرا ایک بیٹا وہ MBS ایجوکیشن مینجمنٹ. یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ، تعلیم اپنی جگہ پہ، لیکن تربیت اور بندے کے اندر جو اخلاقیات کا رنگ آتا ہے نا، وہ یاد مسجد میں آئے گا اور دینی مدرسے سے آئے گا. جتنے دینی مدارس کے بچے ادب کرنے والے ہوتے ہیں اساتذہ کا، آپ یقین کریں انگلش میڈیم سکولوں کے بچے اپنے استاد کا وہ ادب نہیں کرتے جو تعلیمی اداروں کے بچے اپنے استاد کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ قرآن پاک کی برکت سے ہے. ایک وقت تھا میں جماعت کے ساتھیوں کو دیکھ کے، جماعت کے ساتھی گلی میں جب گشت کرتے تھے نا، تو میں ان کو دیکھ کے اپنا رستہ بدل لیتا تھا، میں گلی بدل لیتا تھا کہ یار جماعت والے ساتھیوں سے ملاقات نہ ہو جائے. لیکن جب سمجھ آئی میں نے جب جماعت کے ساتھ نکلا 3 دن کے لیے، اللہ بھلا کرے، میں کہاں سے نکلا، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. میرے ایک سینئر تھے جو MA اسلامیات کر رہے تھے، شوکت بھائی ان کا نام تھا. مجھے لے گئے جماعت کے ساتھ 3 دن کے لیے مجھے لے گئے. اور وہاں میری ملاقات کن سے ہوئی؟ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے صاحبزادے میاں اجمل صاحب سے، قادری صاحب سے میری ملاقات ہوئی. وہ وہاں پہ بیان کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے کوئی دوست ان کو لے کے آئے تھے. آپ یقین کریں وہ دن اور آج کا دن، میں کہتا ہوں جس نے اپنے بچوں کی تربیت کروانی ہو اسے علماء کرام کی مجلس میں بٹھا دیں، اسے دینی مدارس میں داخل کروا دیں، جماعت کے ساتھ بھیج دیں. بچوں کی اتنی اچھی تعلیم و تربیت فری ہو جاتی ہے، پیسے بھی کوئی نہیں لگتے، اور بچوں کو دین کے معاملات کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. بچوں کو اپنی زندگی، اپنی دنیا اور آخرت کے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے. عزیز بچوں، میرے پیارے بچوں، آپ سارے خوش قسمت ہیں. اے بیٹا ادھر، میرا سونا بیٹا ادھر دیکھو، ادھر. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک بہت اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا، تعلیم کیسے ملتی ہے؟ اساتذہ کرام تشریف رکھتے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. میں تمام اساتذہ کرام کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، جو باہر سے آئے ہیں، جو یہاں ہیں، میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. یہ تعلیم کے لیے باقاعدہ کوئی کتاب کھولنا پڑتی ہے، تو حضور نے تو کوئی نہیں کھولی تھی. تعلیم کے لیے کوئی نصاب سیٹ کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے گا، استاد کا ہر بول تعلیم ہے، استاد کا ہر عمل تربیت ہوتا ہے. استاد کی ہر بات تعلیم ہے اور استاد کا ہر عمل تربیت ہوتا ہے. استاد پہ اتنی بڑی ذمہ داری آن پڑتی ہے. استاد کو بولنا پڑتا ہے تو سوچ کے، استاد کو چلنا پڑتا ہے تو سوچ کے، استاد کو بیٹھنا ہوتا ہے تو سوچ کے کیسے بیٹھنا ہے. کیوں؟ عزیز بچوں، اگر کلاس میں 40 بچے ہیں، فرض کیا یہ کلاس ہو رہی ہے، آپ 200 بیٹھے ہوئے ہیں، تو عبد الماجد کو دیکھنے والی 400 آنکھیں ہیں. آپ کو عبد الماجد کی 2 آنکھیں دیکھ رہی ہیں، عبد الماجد کو 400 آنکھوں نے فوکس کیا ہوا ہے. 400 آنکھیں. اب مجھے بولنا پڑے گا تو محتاط ہو کے بولنا پڑے گا.
مجھے آپ سے بات کرنا ہوگی تو بڑے دھیان سے بات کرنا پڑے، کیونکہ 400 آنکھیں میرے پہ لگی ہیں۔ دس از دا اسٹیٹس آف اے ٹیچر، یہ ٹیچر کا مقام ہے۔ ٹیچر کو اتنا محتاط ہو کے، ایک قاری صاحب کو، امام صاحب، all these are teachers۔ ٹیچر صرف وہ نہیں کسی اسکول کے اندر چاک لے کے یا مارکر لے کے پڑھاتے ہوتے ہیں، نہیں، ہر وہ بندہ جس سے آپ کو تعلیم مل جاتی ہے وہ آپ کے ٹیچر ہیں۔ امام مسجد بھی آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کے خطیب بھی آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کے قاری صاحب بھی آپ کے ٹیچر ہیں۔ عزیز بچوں، آپ کی امی بھی آپ کی ٹیچر ہیں، آپ کے ابو بھی آپ کے ٹیچر ہیں، جو آپ کو ٹیچ کرتے ہیں وہ آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان ٹیچر میں کیا فرق ہے؟ جو اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، یہ بات میں ان کے لیے کر رہا ہوں، اور مستقبل میں جو بچے استاد بنیں گے، یہ میں بات ان کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک غیر مسلم، ایک میتھس کے ٹیچر، انگلش کے ٹیچر اور یہاں کے ٹیچر میں کیا فرق ہے؟ اسکولوں کے اندر ٹیچر صرف ٹیچر ہوتے ہیں، اور دینی مدارس کے اندر جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ٹیچر بھی ہوتے ہیں، وہ پریچر بھی ہوتے ہیں، وہ پریچر بھی ہوتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ بھی ساتھ کرتے ہیں، دین بھی سمجھاتے ہیں، اور ساتھ بچے کو تعلیم بھی دیتے ہیں۔ A teacher is perfect with preacher. A teacher must be a preacher. جو پریچر نہیں ہوتا وہ ٹیچر نہیں ہوتا، جو پریچنگ جانتا ہے وہ ٹیچنگ بھی جانتا ہے۔ اس لیے عزیز بچوں، آپ دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ میں اور دوسرے بچوں میں فرق پتہ کیا نظر آتا ہے؟ ادھر دیکھیں، پہلا فرق، عام بچہ قرآن پاک پڑھے گا اور مدرسے کا بچہ، مدرسے کا پڑھا بچہ قرآن پاک پڑھے گا تو سننے والا سمجھ جاتا ہے، پوچھے گا کون سے قاری صاحب کے پاس پڑھتے ہو، کس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ دینی مدرسے کے اندر اور قاری صاحب کے پاس پڑھنے والے بچے کے قرآن پاک پڑھنے کا لہجہ عام بچوں سے اچھا ہوتا ہے، اس کا لہجہ مختلف ہوتا ہے، لہٰذا پھر سننے والا مجبور ہوتا ہے پوچھنے پہ، بیٹا کس مدرسے میں پڑھتے ہو، کون سی قاری صاحب کے پاس پڑھتے ہو؟ یہ ہمیشہ اپنے استاد کا ادب کرو۔ کیوں؟ آپ کا ٹیچر آپ کا روحانی باپ ہے، ایک جسمانی باپ۔ میرے جسمانی باپ عبدالحمید میرے ابا جی، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، میرے ابا جی فوت ہو چکے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں میرے ابا جی قبر میں اتارے جا چکے۔ He is my physical father. He is my physical father. میرے ٹیچر جنہوں نے مجھے سکھایا وہ میرے they are my spiritual fathers. وہ میرے روحانی باپ ہیں۔ اساتذہ کرام، علماء اکرام میرے روحانی باپ ہیں۔ روحانی، جس بندہ فوت ہوتا ہے نا تو جسم فوت ہوتا ہے، بندہ فوت ہوتا ہے تو جسم فوت ہوتا ہے، روح فوت، شاباش، آپ کو تو پتا ہے، فوت ہونے پہ جسم ختم ہوتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی۔ یعنی جسم ختم ہوتا ہے تو جسمانی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، روح ختم نہیں ہوتی تو روحانی رشتے بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو اساتذہ کے ساتھ آپ کا رشتہ کون سا ہے؟ روحانی رشتہ ہے، spiritual kinship, spiritual relationship between a student and a teacher۔ جیسے روح کو موت نہیں آتی تو روحانی رشتے کو موت نہیں آتی۔ یہ عزیز طلبہ، آپ جب گلی محلے میں پھرتے ہیں نا تو آپ اپنا چلنا بہت اچھا رکھا کریں۔ آپ جب بچوں بات کرتے ہو نا، جب آپ بات کرتے ہیں تو اپنی بات کرنے کا انداز بڑا اچھا رکھا کریں۔ حضرت علامہ محمد یعقوب صاحب مجھے اور قاری گلزار احمد آزاد صاحب، کچھ بچے اتنی توجہ کے ساتھ بات سن رہے ہیں، کچھ بچے اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی ہم آہنگی کے ساتھ اور اتنی توجہ کے ساتھ بات سن رہے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے اگر باقی کوئی بھی نہ بیٹھے ہوتے، وہ چند بچے اکیلا بچہ بیٹھا ہوتا
میں ایسے ہی بات کرتا جیسے میں اس اجتماع کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کیوں؟ عزیز بچوں، روح ختم نہیں ہوتی تو روحانی رشتے بھی ختم نہیں ہوتے. تو آپ گلی میں چلیں، آپ کا انداز بہترین ہونا چاہیے. آپ بات کریں، آپ کی بات کرنے کا انداز بہترین ہونا چاہیے. آپ گھر میں جائیں، اپنے امی ابو چچا چچی کتایا تائی دادا دادی سلام کرتے ہیں، آپ کے سلام کرنے کا انداز باقی بچوں سے مختلف ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بچے واقعی بہترین دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور ایک اور بات سن لیں، ہم لوگوں نے ایک غلط یہ بائیفرکیشن کر دی. ہم نے تقسیم کر دیا، اے دنیاوی تعلیم، اے دینی تعلیم. نہیں، یاد رکھیے گا دینی تعلیم ہی تعلیم ہے. اگر آپ اردو پڑھتے ہیں وہ بھی دینی تعلیم ہے اگر وہ آپ کو بد اخلاق نہیں کرتی. آپ انگلش پڑھتے ہیں، آپ میتھس پڑھتے ہیں، تمام علوم جو ہے نا وہ قرآن پاک سے نکلے ہیں. بھئی لینگویج، زبان، یہ زبان ایک لٹریچر ہے، ادب ہے. زبان نالج نہیں ہے. زبان لینگویج جو ہے نا، اردو انگلش، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، یہ ایک میڈیا ہے. دس از اے میڈیم آف کمیونیکیشن. یہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. آپ اردو بچے سمجھنے والے ہیں، پاکستانی ہیں، تو میں اردو میں بات کر رہا ہوں. جو بات کر رہا ہوں لینگویج اردو ہے. ہر لینگویج نالج نہیں ہوتا. عزیز بچوں، یہ جو آپ جتنا کچھ آپ پڑھ رہے ہیں نا قرآن پاک، ہر بچہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ سارے علم قرآن پاک سے نکلے ہیں. قاری یعقوب صاحب سے گزارش کروں گا کبھی میرا لیکچر رکھا جائے جس میں بڑے افراد بھی زیادہ بیٹھے ہوں. وہ لیکچر 1 گھنٹے کا ہوگا، 1 گھنٹے کا. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ فزکس بھی قرآن پاک میں ہے، کیمسٹری بھی قرآن پاک میں ہے، یہ بائیولوجی، زوالوجی، اناٹمی، باٹنی، یہ تمام سائنسز قرآن پاک میں موجود ہیں، قرآن پاک میں پائے جاتے ہیں. عزیز بچوں، آپ سن کے حیران ہوگے، آپ کا میتھمیٹکس بھی قرآن پاک میں ہے. آپ کا میتھمیٹکس بھی قرآن پاک میں ہے، فزکس قرآن پاک میں ہے، کیمسٹری قرآن پاک میں ہے، آپ کی معاشیات قرآن پاک میں ہے، آپ کی سیاسیات قرآن پاک میں ہے، آپ کی تعلیم ایجوکیشن سبجیکٹ قرآن پاک میں ہے. کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جو قرآن پاک پہ نہیں؟ اور کون سا ایسا موضوع ہے جس میں پیغمبر اسلام صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ All branches of science has been extracted from the Holy Quran. قرآن پاک سے نکلے ہیں، سارے علوم قرآن پاک سے نکلے ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا. عزیز بچوں، چھوٹے بچوں اور بڑے بچوں، جو بعض سوچتے ہوں گے عبد الماجد تو نے ہمیں بچہ کہہ دیا. میرے بڑے بھائی، میرے بزرگ کرسی پہ بیٹھے، میں نے کہا بڑے بچوں. میں نے کہا جی بڑے بچوں. بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے کہا جی بڑے بچوں. ہاں، میں نے سوچ کے کہا بڑے بچوں. چھوٹے بچے، بڑے بچے، اللہ کرے بڑے بھی بچے ہوں. صوفیاء کی زبان میں بچہ وہ نہیں ہوتا جس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے. صوفیاء اور درویشوں کی زبان میں بچہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچا ہوتا ہے. میں نے گمان کیا سارے بچے بیٹھے ہیں. اللہ کرے میرا گمان صحیح ہو کہ سارے بچے ہی بیٹھے ہوں. اچھا، توجہ فرمائیے گا. دنیا کا پہلا ایٹم بم، میں بات فزکس اور کیمسٹری پہ لے کے چلنے لگا ہوں تھوڑی سی. دنیا کا پہلا ایٹم بم جاپان پہ گرایا گیا تھا. جاپان
قاری گلزار آزاد صاحب نے جاپان دیکھا ہے، میں نے بھی جاپان دیکھا ہے۔ جاپان کے شہر ہیروشیما کے علاقہ ناگاساکی پہ پہلا ایٹم بم گرایا گیا تھا۔ کب؟ 9 اگست 1945۔ 9 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما کے علاقہ ناگاساکی پہ دنیا کا پہلا ایٹم بم گرایا گیا تھا۔ اس ایٹم بم کا نام کیا تھا؟ لٹل بوائے۔ اس کا نام تھا لٹل بوائے۔ جس جہاز کے اوپر پھینک کے گرایا گیا تھا اس کا نام تھا B-29 بمبر۔ طیارے کا نام B-29 بمبر اس کا نام تھا۔ جس بندے نے جہاز کے اوپر سے ایٹم بم گرایا تھا جاپان کے اوپر 1945 اگست 9 1945 صبح 8 بجے بم گرایا گیا۔ 3.5 کروڑ افراد مارے گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں 3.5 کروڑ افراد مارے گئے تھے۔ گرایا کس نے تھا؟ لوئزل نے، مسٹر لوئزل شیول نے وہ ایٹم بم گرایا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تم نے ایٹم بم بنانے کا تصور کہاں سے لیا؟ From where did you get this idea of making an atomic bomb؟ یہ تصور کہاں سے لیا؟ لوئزل نے کہا میں نے ایٹم بم بنانے کا تصور میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ فیل 30واں پارہ، سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سامعین عزیز وقار، اس نے کہا میں نے سوچا اگر ایک پرندے کے منہ سے نکلنے والا پتھر سوار سمیت ہاتھی کو ختم کر سکتا ہے تو یقیناً پتھر سے کوئی ایسی چیز ضرور بنائی جا سکتی ہے جو پورے شہر کو تباہ کر سکے۔ اس نے کہا میں نے پتھروں پہ تحقیق کرنا شروع کی، میں نے آخرکار ایٹم بم بنا لیا۔ ایٹم بم بنانے کا آئیڈیا کہاں سے ملا تھا؟ قرآن پاک کی سورہ فیل سے ملا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ فیل سے ملا ہے یہ آئیڈیا۔ ایٹم آج کل دنیا کا وہی ملک بڑا مانا جاتا ہے جو ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان بھی الحمدللہ ایٹمی قوت ہے۔ اور ایٹم بم کا آئیڈیا کہاں سے ملا تھا؟ قرآن پاک سے ملا ہے، قرآن پاک سے ملا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جسے محسن پاکستان کہا جاتا ہے، جنہوں نے ایٹم بم بنایا تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان گجرانوالہ تشریف لائے۔ اس میٹنگ میں میں بھی شامل تھا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب صرف ایک فقرے میں جواب دیجئے گا، آپ نے ماشاءاللہ اتنا نالج حاصل کیا ہے اور آپ نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنا دیا ہے، تو یہ آپ کی جتنی علوم، جتنی سائنسز آپ نے پڑھی ہیں، اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ کہاں سے سارے علوم آپ کو اخذ ملے ہیں؟ کہنے لگے قرآن پاک سے۔ سارے علوم کا ماخذ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ اچھا عزیز بچوں، اب میں ایک بات کہوں گا کہ استاد کا ادب، استاد کا احترام کیسی بات ہے۔ مدرسے کے ساتھ آپ کا تعلق، تعلیمی ادارے کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا بن جاتا ہے، آپ محلے کی دکان سے سودا لیتے ہیں، کرانے کی دکان سے، آپ نے کبھی نہیں کہا اے ساڑی دکان ہے، نہیں۔ آپ ہسپتال سے دوائی لیتے ہیں، آپ کبھی نہیں کہتے کہ یہ ہمارا ہسپتال ہے، کبھی نہیں کہتے۔ دہی دودھ لیتے ہیں، آپ کبھی نہیں کہتے اے دہی دودھ کی دکان ہماری ہے۔ مگر جس مدرسے میں آپ پڑھتے ہوتے ہیں، بچہ بتاتا ہے یہ مدرسہ اے تعلق ہے، جی تعلق ہے۔ بچے، ہر بچہ کہتا ہے۔ اچھا پھر قاری صاحب پتہ نہیں کس کو پڑھاتے ہیں، کتنوں کو پڑھا چکے ہیں،
بچہ ساری زندگی، بچہ بڑا بھی ہو جائے گا، بچہ بڑا ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہوگا اور اپنے بچوں کو بتائے گا بچوں یہ میرے قاری صاحب ہیں. یہ تعلق ہے. آپ نے قاری صاحب کے پاس 2 مہینے بھی پڑھ لیا، ساری زندگی آپ کہیں گے میرے قاری صاحب ہیں، میرے استاد محترم ہیں، میرے استاد محترم ہیں. اتنا پیارا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تعلق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سمجھ آ چکی تھی نا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا، وہ میرا آقا، میں اس کا غلام. چاہے تو مجھے اپنے گھر میں نوکری پہ رکھ لے، چاہے مجھے بازار میں کھڑا کر کے بیچ دے، میں اس کے آگے نہیں بولوں گا. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد پاک ہے کہ استاد کا اتنا مقام. اپنے ایک سفر کی کہانی سنا کے، سفر کی بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. 2011 میں میری ملکہ برطانیہ سے ملاقات ہوئی تھی. 2011 میں دن کون سا تھا؟ 14 فروری. آج 11 فروری. 14 فروری کو ملکہ برطانیہ سے میری ملاقات 2011 میں ہوئی لندن میں بکنگم پیلس. 20 منٹ کی ملاقات تھی. 20 منٹ کی ملاقات میں نے پہلے 2 دن تیاری کی بات کرنی کون سی ہے، کیونکہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں تھی، ملکہ برطانیہ تھی. تو میرے 20 منٹ کا دورانیہ میری ملاقات کا، تو مجھے پتا چلا کہ ہر روز 25 مہمان ملکہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، 25 گیسٹ، اور جو 26ویں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہ اگلے دن کا پہلا مہمان بن جاتا ہے. 20 منٹ کی اس ملاقات کے دوران میں نے پوچھا ملکہ برطانیہ سے، میں نے کہا یور ایکسیلنٹ ہائی میجسٹی پلیز، ہیو یو ایور گون اینی پرسنس ہاؤس ان دا لائف ونس آ ایئر اور ٹوائس آ ایئر؟ کبھی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں؟ آپ کبھی کسی کے گھر ملاقات کے لیے جاتے ہیں؟ لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. ملکہ کبھی آپ بھی کسی کے گھر گئے؟ ملکہ برطانیہ نے کہا ڈاکٹر مشرقی یس، I go to some people house once a year. میں سال میں ایک بار کچھ لوگوں کے گھروں میں جاتی ہوں ملاقات کرنے. میں نے کہا who are those lucky people؟ وہ خوش نصیب کون سے ہیں جن کے گھر میں آپ ملاقات کے لیے جاتی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، میں اپنے پرائمری سکول کے، اپنے ہائی سکول کے، اپنے کالج کے، یونیورسٹی کے اساتذہ کے گھروں میں سلام کرنے جاتی ہوں. میں نے کہا آپ اپنے ٹیچرز کے گھروں میں سال میں ایک بار جاتی ہیں؟ تو اس وقت ملکہ برطانیہ کی عمر تقریباً 82 سال تھی. میں نے کہا یور ٹیچرز آر اسٹل الائیو، ابھی زندہ ہیں؟ کہتی ہے کچھ میرے ٹیچرز زندہ ہیں، اکثر فوت ہو چکے ہیں، لیکن میں ان کے گھروں میں بھی جاتی ہوں، میں ان کے بچوں کے لیے تحفے تحائف لے کے جاتی ہوں، میں ان کے بچوں کو سلام کرنے جاتی ہوں تاکہ معاشرے کو بتایا جا سکے کہ ٹیچر کا مقام کیا ہے. سمجھا کی بات کی؟ بس میرے عزیز بچوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹیچر کا مقام کیا ہے، آپ کبھی نظر اٹھا کے بات نہیں کرو گے، نظر جھکا کے بات کرو گے. آپ ٹیچر کو پیچھا بھی نہیں کریں گے. آپ ادب سے، احترام سے بات کریں گے، آپ آہستہ بات کریں گے. ٹیچر آرام کر رہے ہوں گے، آپ کبھی اونچی آواز سے کھانسی بھی نہیں کریں گے تاکہ کہیں ٹیچر کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے، میرے ٹیچر بے آرام نہ ہو جائیں. اتنا زیادہ آپ کو ادب احترام کرنا ہے. اور ہمیشہ علم اس کو ملتا ہے جو اپنے اساتذہ کی اور ماں باپ کی عزت کرتا ہے. بڑی عزت کیجئے. میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے پوتا عطا فرمایا ہے نا، میرا پوتا ماشاءاللہ 1.5 ماہ کا ہو گیا تقریباً. تو جب میرا پوتا بڑا ہوگا نا انشاءاللہ، تو میں اپنے بچے کو، اپنے پوتے کو یہاں داخل کراؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ میں محمد سلیمان مشرقی کو، محمد سلیمان مشرقی، اللہ پاک نے مجھے پوتا عطا فرمایا ہے، تو میں انشاءاللہ اپنے پوتے کو اس مدرسے میں داخل کرواؤں گا انشاءاللہ، تاکہ
وہ اس مدرسے کے اسٹوڈنٹس میں اس میں میرے پوتے کا نام شامل ہو جائے کہ محمد سلیمان مشرقی بھی یہاں پڑھتا رہا ہے، یہاں پڑھتا ہے. یہ آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو اچھے استاد ملے. قاری محمد یعقوب صاحب بہت سنجیدہ انسان، بڑے باعمل عالم دین، اور تعلیم اور تربیت جن کا اوڑھنا بچھونا. میں آپ کے اس جامعہ میں، اس مسجد میں زیادہ عرصہ سے تو نہیں آ رہا، تقریباً میرا خیال ہے میں کوئی 15 سال سے جانتا ہوں، 15 سال سے. لیکن میں نے ہمیشہ آپ کا قدم آگے بڑھتے دیکھا ہے. کئی ایسے مدرسے ہوتے ہیں ان کا قدم پیچھے آتا ہے. کیوں؟ لاپرواہی کی وجہ سے، عدم توجہی کی وجہ سے، توجہ نہیں کرتے، توجہ نہیں ہوتی. انتظامیہ کی طرف سے کچھ غفلت ہوتی ہے، کچھ پڑھانے والوں کی طرف سے غفلت ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ قاری محمد یعقوب صاحب اور آپ کے جتنے بھی ٹیم کے اساتذہ کرام ہیں، ماشاءاللہ یہ ان کی محنت کا، ان کے اخلاص کا اور ان کی ہمدردی کا اس مشن کے ساتھ منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی آتے ہیں بہتر محسوس کرتے ہیں، بہتر سے بہترین محسوس کرتے ہیں. گڈ، بیٹر، بیسٹ، ایکسیلنٹ، ایک ایک سٹیپ ان کا آگے جا رہا ہے. اللہ پاک ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم آپ سب سٹوڈنٹس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور آپ کو اچھا شہری بنائے، آپ کو اچھا شہری بنائے. ہر بچہ ذہن میں یہ رکھے میں نے اچھا بزنس مین بننا ہے، میں نے اچھا سٹیزن بننا ہے، اور میں نے دین کا خادم بننا ہے. یا اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کرنے والا بننا ہے. میں ایک بار پھر تمام اساتذہ کرام کو اور منتظمین کو اور اس مدرسے کے ہیڈ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج اپنے سالانہ اجتماع میں اپنے اور جن 65 طلبہ اور طالبات کی آج دستار فضیلت اور انہیں ان کی دوپٹہ پوشی ہو رہی ہے یا چادر پوشی ہو رہی ہے، میں ان تمام طالبات کو، طلبہ کو، ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو، ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں یہ سارے 65 نام پڑھ کے بولوں اور میں ایک ایک کو خراج پیش کروں، لیکن 65 نام پڑھنے میں بھی ٹائم لگے گا اور باریک لکھا ہے نا، ویسے الحمدللہ نظر تو آ رہا ہے. تو یہ میں تمام سٹوڈنٹس کو اجتماعی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. کنگریچولیشن ٹو آل آف یو. بولے تھینک یو. ہاں، کنگریچولیشن ٹو آل آف یو، to your parents, to your teachers, to your brothers and sisters, and to all your Ahle Mohallas. Okay? Allah Hafiz. I wish you best of luck.